السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت کی نشانیاں، علامات کبریٰ، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم کچھ بڑی نشانیاں پڑھیں گے جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ پاکیزہ ہوا کا چلنا، قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لے گی۔ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس میں تمام مومنوں کی ارواح قبض کر لی جائیں گی۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ اہل ایمان کی وفات کے بعد بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد زمین کو حکم ہوگا اپنی نباتات اگا اور اپنی برکت پلٹ دے۔ پھر زمین پر ایسا پھل پیدا ہوگا کہ لوگوں کی پوری جماعت ایک انار سے پیٹ بھر لے گی اور اس کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ اچانک ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی اور ہر مومن و مسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قیامت سے پہلے 3 مختلف جگہوں پہ خسف کے واقعات ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، مشرق میں خسف جو ہے جاپان میں ہوگا۔ نمبر 2، مغرب میں خسف امریکہ میں ہوگا۔ اور نمبر 3، جزیرۃ العرب کا خسف بعیدہ کے مقام پر ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو ہے قیامت سے پہلے 3 جگہوں پر زمین پھٹ جائے گی اور ہر چیز جو ہے اس کے اندر چلی جائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، ابو ذر تجھے معلوم ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مغرب کی سمت جا کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، تب غروب ہوتا ہے۔ ایک بار اسے کہا جائے گا، جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق کی طرف غروب ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ ختم نہیں ہوگی، اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا، نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی، نہ کسی کا ایمان لانا اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور نہ ہی کسی کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ تو جس نے بھی ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، توبہ کرنی ہے، تو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے کر لے۔ قیامت کی اگلی نشانی ہے دھوئیں کا نکلنا۔ قیامت سے پہلے آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا جو سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سورۃ دخان آیت نمبر 11 تبارک اللہ فرماتے ہیں، بس انتظار کرو اس دن جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ اب جو ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ سورۃ دخان قرآن پاک میں موجود ہے، کہ پوری دنیا کو ایک دھواں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور اس کی مثال آج اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی یا دنیا میں بڑی جگہوں پر اسموگ ہم سنتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا جو ہے دھواں سا ہے، اور جو ہے جو ہمارے آسمان پہ چھایا ہوتا ہے اور جس سے وہ فیل ہوتا ہے جیسے دھوپ بھی نہیں نکلی ہوئی، تو وہ ایک ابھی تو ہم اس کو بہت تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں نا، مگر یہ جو نشانی اللہ نے سورۃ دخان میں بتائی ہے، تو اس میں جب آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا تو وہ سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ دھوئیں کی علامہ ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا یا نیک عمل کرنا یا توبہ جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دھوئیں کا عذاب۔ نمبر 3، جانور کا نکلنا۔ نمبر 4، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 5، انفرادی عذاب۔ نمبر 6، اجتماعی عذاب۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دھواں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مسلمانوں کو صرف گھٹن، نزلہ یا زکام کی تکلیف ہوگی، جبکہ کفار بے ہوش ہو جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور یہ نشانیاں جب دنیا میں ظاہر ہوں قیامت کی، تو اللہ تعالیٰ اس میں تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان پہ قائم رہنے کے اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق بھی دیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔